بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کا منشا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عہد میں پیدا ہونے والے سماجی، مذہبی، معاشرتی موضوعات کے اوپر سوالات کو ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ کہف کو مکمل طور پہ سمجھ لیا تھا اور اس کے اندر بیان ہونے والے جو قصص تھے، جو کہانیاں تھیں، جو واقعات بیان ہوئے تھے، ان کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ النمل کو۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے اور کون کون سے واقعات اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ موضوع بحث بنائیں گے۔ ہمارے صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آج ہم سورۃ النمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج ہم سورۃ النمل کا ابتدائی تعارف، یعنی ہم سورۃ النمل کو سمجھنا چاہیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النمل کا اگر ہم زمانہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مکی دور ہے، اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر وحی کا نزول فرمایا، یعنی آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، تو وہاں سے لے کر اعلان نبوت تک، یعنی ایک یہ زمانہ گزرا کہ آپ نبی اور رسول بنائے گئے، اور پھر اس کے بعد خفیہ طور پر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو علی الاعلان اسلام کی طرف دعوت دیں۔ تو یہ جو زمانہ بنتا ہے، یہ تقریباً کوئی 3 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا دور ہے، وہ اعلان نبوت سے لے کر پھر کفار اور مشرکین کے جو ظلم اور ستم ہے، جو تشدد ہے، یعنی مذہبی تعذیب، ریلیجس پرسیکیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عرصہ بن جاتا ہے 2 سال کا۔ یہ 5 سال کا عرصہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک کا جو عرصہ بنتا ہے، یہ 5 سے 6 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس میں ہجرت حبشہ بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اسی عرصے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہوتی ہے۔ یہ 5 سے 6 سال کا عرصہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک کا جو عرصہ ہے 3 سال کا، یہ بھی انتہائی سخت ہے اور انتہائی مصائب و آلام سے بھرا ہوا ہے۔ آپ طائف بھی تشریف لے کر جاتے ہیں، اور جب آپ واپس مکہ میں آتے ہیں تو یہاں پہ پھر آپ کے خلاف سازش کی جاتی ہے، یعنی جو دشمنان اسلام ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو مکہ بدر کر دیا جائے۔ تو یہ زمانے اس طریقے سے ہم آپ کے جو ادوار ہیں مکی دور کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو صورت نازل ہوتی ہے، یہ کہیں مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوتی ہے، یعنی نہ تو پہلے دور میں، نہ دوسرے دور میں، اور نہ ہی آخری دور میں، بلکہ یہ درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں سورۃ النمل کا نزول ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات بنی اسرائیل پر کیے ان کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو صورت ہے سورۃ الشعراء، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو سرکشی اختیار کی فرعون نے، اس کا ذکر ہوا، اور پھر فرعون کی موت کا بھی ذکر ہوا، اور اشارتاً سورۃ الشعراء میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل ہی کے نبی اور رسول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اقتدار، ان کو سطوت، ان کو سلطنت، اور ان کو ہوا پر اور مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کیا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں جو پہلا خطبہ ہے، یعنی جو پہلی بات فرمائی گئی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ ہدایت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے
کہ جو ہدایت چاہتے ہیں، یعنی جن کا ارادہ ہے، جن کی نیت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، ہدایت پر چلیں، اسلام اور ایمان کو اختیار کریں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ انہی کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 کردار بیان کیے ہیں۔ ایک کردار فرعون کا ہے، قوم سمود کا ہے، قوم لوط کا کردار ہے، یعنی ان کے سرداروں کا کردار ہے کہ ان پر حق کو پیش کیا گیا، ان پر اسلام کو پیش کیا گیا، اللہ کے دین کو پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی۔ دوسرا کردار حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ جو اللہ کے بندے تھے اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت، حکومت اور اقتدار عطا کیا، یہ مومن تھے، صاحب ایمان تھے، صاحب اسلام تھے، اللہ کے نبی اور رسول تھے، فرما بردار بندے تھے۔ انہوں نے بھی حکومت کی، انہیں بھی بادشاہت اور اقتدار دیا گیا، اور پھر کیسے انہوں نے حکومت کر کے دکھائی اس کو یہاں پر پھر بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا کردار ہے ملکہ سبا کا، کہ ملکہ سبا بے شک اس کی قوم اور وہ مشرک تھے اور وہ شرک کی طرف میلان رکھتے تھے، ان کے ہاں شرک عام تھا، لیکن جب ان کو دعوت دی گئی اسلام کی طرف، ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے نخوت تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ان 3 کریکٹرز کو بیان کیا، یعنی ایک کریکٹر ان لوگوں کا کہ جو حق کی آواز پر بھی نہیں آئے اور جنہوں نے تمرد اور سرکشی کو اختیار کیے رکھا۔ ایک طبقہ وہ کہ جن کے سامنے دعوت کو رکھا گیا، اگرچہ وہ پہلے گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، لیکن جیسے دین پیش کیا گیا تو انہوں نے اس پر لبیک کہا۔ اور تیسرا طبقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات میں، رہنمائی میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، یہ اللہ کے بندے تھے، اور انہوں نے پھر اللہ کے دین پر عمل بھی کیا، عمل کروایا، اور پھر معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ اخلاقیات پر، امن پر اور سلامتی پر رکھی۔ اور اس کے بعد جو آخری بات ہے اور جو آخری خطبہ ہے سورۃ النمل میں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے واضح حقائق، آیات اور اللہ نے دلائل سامنے رکھ دیے، ان کو بیان کر دیا۔ پھر کفار سے ان پر یہ سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو کائنات ہے، کائنات کے جو حقائق ہیں، کائنات کی آیات بینات ہیں، کائنات کی جو نشانیاں ہیں، کائنات کی جو دلائل ہیں، کیا یہ ایک خدا پر دلیل بنتے ہیں یا یہ شرک پر دلیل بنتے ہیں؟ یعنی ان کی گواہی کیا ہے؟ توحید پر گواہی ہے یا شرک پر گواہی ہے؟ یہ سوال کفار سے کیا گیا۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو ذکر کیا، آخرت کا بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو دنگا ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں جو انتشار ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، ظلم و تعدی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سے خوف ختم ہو جائے، انسان کے اندر سے خوف ختم ہو جائے، اور وہ کسی کے سامنے، کسی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ خیال نہ کرے، اور وہ یہ خیال کر لے کہ میں بالکل آزاد ہوں اور مجھ سے کوئی بھی میرے جرائم کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کی زمین پر دنگا فساد بھی کرتا ہے، تخریب کاری بھی کرتا ہے، پھر شر اور فساد کو پھیلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں پھر آخرت کا اس لیے ذکر کر دیا کہ کفار اور مشرکین کو بتا دیا، اور ان کے حوالے سے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ آخرت کا انکار کرتا ہے، اور اس انکار کی وجہ سے ان کی زندگی میں فساد ہے، انتشار ہے، شر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نقطہ نظر اور ان کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ بس جو زندگی ہے وہ یہی زندگی، عیاشی کر لو اور مزے سے گزار لو، جس طرح چاہتے ہو لوٹ کھسوٹ کر لو اور اپنی اس زندگی کو اچھا گزار لو۔ کیوں؟ اس کے بعد جب موت آئے گی تو اس کے بعد تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر کسی زندگی کا کوئی تصور اور آخرت کا تصور نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں آخرت کو اس لیے بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ وہ انسان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی زندگی میں ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اور جو جواب دہی کا تصور رکھتا ہے اور خاص طور پر اپنے رب کے سامنے حاضری کا یقین اور ایمان رکھتا ہے، وہ شخص کبھی اپنی زندگی میں ظلم اور تعدی اور ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص کرتا ہوا نظر آتا ہے، گویا کہ اس کا ایمان اپنے خدا پر اور آخرت پر کمزور ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے سورہ نمل کا جو تعارفی ایک حصہ ہے وہ بیان کیا. آج میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کریں اور آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے اور نوجوان خاص طور پہ اس کے ذہن کے اندر اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. میں ایک ایک کر کے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس پہ اپنی جو ہے نا وہ رائے دیں. پہلی بات تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں الہامی کتابیں موجود ہیں, تورات ہے, انجیل ہے, اس کے مختلف مسودے ہمارے ہاں موجود ہیں اور مختلف تراجم بھی ہیں انگریزی میں, اردو میں, اسی طریقے سے, اور ہمارے پاس قرآن کریم کا عربی ورژن بھی ہے, اردو بھی ہے, مختلف زبانوں میں موجود ہے. آپ بیان کیجئے گا کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے کہ کیا قرآن کے علاوہ جو دوسری الہامی کتب ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں بیان کیجیے گا. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر کسی صحابی نے اگر تورات آپ کے سامنے لایا تو آپ نے ان کو پڑھنے سے منع فرمایا. جی, بلکہ بعد احادیث میں آتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس کی بنیادی وجہ جو سمجھ آتی ہے اور وہ حقیقت میں وہی بات ہے کہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے, وہی اتر رہی ہے, یعنی قرآن پاک اللہ کی کتاب اللہ نازل ہو رہی ہے. تو اس وقت جب اللہ کا پیغمبر, اللہ کا رسول اور نبی موجود ہے تو پھر اسی کتاب پر ہی فوکس کیا جانا چاہیے, اسی پر ہی توجہ کی جانی چاہیے, اسی کا ہی علم حاصل کیا جانا چاہیے کہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے اور جس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو مسلمان, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب اللہ کا کلام, اللہ کی وحی اتر رہی ہے, اس وقت تو رسول اللہ نے اپنا قول اور اپنی بات بھی لکھنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تو میں کیا اس کو لکھ لیا کروں, تو آپ نے اس کو منع فرمایا. کیوں؟ اللہ کا کلام قرآن اتر رہا ہے. تو سب سے پہلی بنیادی بات جو ہے کہ جب وہ آپ میں راسخ ہو جائے, آپ اس پر ایمان آپ کا پختہ ہو جائے اور آپ کے عمل کا, آپ کی فکر کا وہ حصہ بن جائے, تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع نہیں فرمایا. بعض احادیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ شروع میں آپ نے منع فرما دیا. کیوں؟ جب اللہ کا کلام اتر رہا ہے, نازل ہو رہا ہے اور ابھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, ابھی پختہ نہیں ہوئے. بہت سے احکام ایسے ہیں, بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا باقاعدہ طور پہ کہ تمہیں اس لیے پہلے منع کیا تھا کہ تم نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, شرک سے اسلام کی طرف آئے تھے, تو لہٰذا اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ تم وہ کر سکتے ہو. کیوں؟ اب اسلام تم میں پختہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس ترتیب سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ کچھ اصحاب رسول نے جب اس چیز کا اظہار کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. میں دو روایات آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں روایات کے اوپر بات ضرور کریں. ایک وہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تورات پکڑی ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں موجود تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ طور پہ تنبیہ بھی کی کہ حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے. ایک تو یہ ہے کہ ایک یہاں پہ منع کر دیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو یہودی ایک تھے اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, تو ان سے بھی ان کے بارے میں بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اب میں کیا کروں, میں قرآن پڑھوں, تورات پڑھوں, نہ پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ تم ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرو اور ایک رات میں تورات پڑھ لیا کرو. اب یہ دونوں روایات ہمارے سامنے ہیں, آپ بیان کیجئے گا کہ ان دونوں روایات کو پھر کیسے سمجھیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روایات کی جو سند ہوتی ہے نا اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں, کلام کر سکتے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ پھر کہ وہ سند ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک بنیادی بات رکھ دی ہے کہ آپ جب وحی اتر رہی ہے, اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے, قرآن مجید اس وقت موجود ہے, آپ علیہ السلام خود تشریف فرما ہیں, تو اب کسی کتاب کی, الہامی کتاب کی جو سابقہ ہے اس کی کوئی حاجت, کوئی ضرورت نہیں ہے.
اس لیے کہ جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ تو عطا کر دیا گیا، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی تشریف آوری میں اسی بات کی تعلیم دی گئی کہ آپ قرآن مجید سے تعلق رکھیں اور اسی سے تمسک اپنا قائم کریں۔ دوسری بات جو آپ حضرت عبداللہ کے حوالے سے یا کسی اور صحابی کے حوالے سے ہے، کہ وہ اس کی جو سند ہے اس کے بارے میں کلام ہے، یعنی ہم اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ضرور بات ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں، قرآن مجید کو آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور جو بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن کے آپ پر جو ایک ذمہ داری ہے، ایک آپ پر فرض ہے کہ آپ پہلے اپنی کتاب، اپنے دین کو سمجھیں، پھر اس کے بعد آپ کسی اور طرف جاتے ہیں، اور مزید علم کی خاطر اور یہ سمجھنے کے لیے کہ بھئی اس کتاب میں کیا کتنا صحیح ہے اور کتنا صحیح نہیں ہے۔ جو واقعات آج تک ہم نے اپنے پروگرام میں بیان کیے ہیں یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو واضح بات ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم ذرا دوسری کتابوں کو بھی دیکھ لیں۔ تو ایک یہ بات بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنفیوزڈ کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو الجھانے کے بجائے، پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہماری کتاب ہے، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آگے جو قدم اٹھانا ہوتا ہے پھر وہ ہم اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بیان کیا کہ جب وحی اتر رہی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اس کے بعد اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے قرآن کریم کا علم حاصل کر لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی گنجائش ہے کہ آپ اس کو حصول علم کے لیے پڑھ لیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک جو ہے نا وہ ایک تحریر رکھوں گا علامہ حافظ ذہبی کی، انہوں نے اپنی کتاب، امام ذہبی کی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، میں ایز اٹ از آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ اس پہ گفتگو کریں۔ قرآن کے نزول کے بعد نہ تو کسی کے لیے تورات کو پڑھنا جائز ہے، اور نہ اس کو حفظ کرنا جائز ہے، نہ اس پر عمل کرنا، کیونکہ اس میں رد و بدل اور تحریف ہو چکی ہے اور اس پر عمل منسوخ ہے۔ اس میں حق اور باطل جو ہے نا وہ خلط ملط ہو جائیں گے، تو اس سے بچا جائے۔ اب یہاں پہ تو امام ذہبی کی اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ تو کلی طور پہ اس کا وہ منع کر رہے ہیں، اور وہ اس کی بنیاد وہ تحریف اور رد و بدل کو بنا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا، اب اس سے ہم دو باتیں لے سکتے ہیں۔ ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام ذہبی کی اپنی ذاتی رائے ہے، ان کا اپنا ذاتی نظریہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس بات کو اگر اس طریقے سے سمجھیں، اس پہلو سے، تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ تعلیم ایک عام آدمی کے لیے ہے، کہ جس کو دین کے بارے میں زیادہ علم حاصل نہیں ہے، جو دین کی مبادیات کو صرف جانتا ہے کہ بھئی اللہ ہے، رسول ہے، کتب ہیں، انبیاء ہیں، آخرت ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، یا وہ جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو صرف ان کی کلیت میں ان کو جانتا ہے، پھر اخلاقیات کے حوالے سے بھی اس کے پاس علم ہے، لیکن یہ اس کا تعلق پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا۔ لیکن جو ایک شخص عالم ہے، ایک اسکالر ہے، تو واضح بات ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ مثلا احمد دیدات صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ اور اسکالر ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر ان کتابوں کو پڑھا ہے، ہندوازم کی کتابوں کو پڑھا، انہوں نے تورات، انجیل کو پڑھا، بڑے اچھے طریقے سے پڑھ کر پھر اس کو انہوں نے بتایا لوگوں کو۔ تو ایک علم کے حوالے سے سمجھنے کے لیے اگر کوئی کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اصل جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی وہ اپنی کتاب جس پر وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا نہیں ہے، یا پڑھ نہیں سکا، یا سمجھتا نہیں ہے، وہ دیگر کتابوں کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور مذہب میں جائیں گے نا تو وہاں پر بھی جو ان کا ایک اسکالر ہوگا، عالم ہوگا، وہ عوام سے اسی بات کا تقاضا کرے گا کہ بھی آپ اپنی کتاب کو پہلے پڑھیں، جس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اس مذہب سے متعلق کرتے ہیں، تو پہلے اپنی کتاب تو سمجھیے کہ آپ کی مبادیات دین کیا ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ بھئی جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے تو پہلے کم از کم جو قرآن ہے 30 پارے ہیں اس کے، تو وہ کم از کم اس کو تو پڑھے سمجھے۔ ہاں پھر اس کے بعد جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ مزید تحقیق کرے، ریسرچ کرے، تو پھر دروازے کھلے ہوئے علم کے، وہ ضرور آگے بڑھے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق، آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے؟
جی، تو میں یہ سوال کرنا تھا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو بھی کتابیں نازل کی گئیں جن اقوام پر، ان کو پہلے وہ سیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ دوسری کتابوں کو سیکھنے کی طرف جائیں. جی. لیکن جیسے کہ اسلام میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ مذہب جو ہے اسلام وہ تمام انسانیت کے لیے آیا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں باقی مذاہب کو تو اس میں انسانیت کے لیے کچھ وضاحتیں موجود ہیں. تو کیا ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم اقوام کے ساتھ منسلک کر دیں کہ ایک ہی قوم اس سے سیکھ سکتی ہے، ہم اس کو ایسے نہیں ٹریٹ کر سکتے جیسے تمام انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اس کو صرف ایک پیغام کے طور پر سمجھیں؟ دیکھیے، اسلام کا جو نقطہ نظر ہے، جو حکم ہے اور جو عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی طرف رسول نبی بنا کر بھیجا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب انسانوں کی طرف، وہ عرب کے ہیں، وہ عجم کے ہیں، وہ مشرق و مغرب کے ہیں، شمال جنوب کے ہیں، سب انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. جبکہ ہم اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو خاص زمانے اور خاص قوم کے لیے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کی جو بھیڑیں ہیں ان کی طرف مجھے بھیجا گیا کہ میں ان کو سیدھی راہ پہ لگاؤں. اب یہ بات بنیاد ہے کہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اسلام کا جو پیغام ہے وہ آفاقی اور عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لیے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک، یہ ایسے ہے، 2 انگلیوں کو جوڑ کر آپ نے فرمایا. تو اس لیے جو ہدایت آپ نے گزشتہ کتابوں سے لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، وہ بدرجہ اتم اپنے اتمام اور اپنے کمال کے ساتھ وہ قرآن مجید میں بیان ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو لہٰذا قرآن مجید جو ہدایت میں مکمل ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے مکمل ہے، تو اس لیٹسٹ اور اس لاسٹ ورژن میں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت حاصل کریں اور اس کو ہم پڑھیں. ہاں، علم کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے، اور آپ مختلف واقعات اور حالات کے حوالے سے اگر دیگر کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں تو آپ ان کا ضرور مطالعہ کریں. یہ پھر ایک انٹلیکچول لیول ہو جاتا ہے، اکیڈیمک لیول ہو جاتا ہے کہ جس پر پھر ایک طالب علم جو ہے وہ اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتا ہے. یہ ایک اور پہلو ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک انسان کی رہنمائی، ہدایت، اخلاق کے حوالے سے، عبادات کے معاملات اور دیگر میں، تو وہ ہمارے لیے اللہ کا جو دین ہے، آخری دین، وہ ہمارے لیے کافی ہے. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، جیسے میں نے علامہ حافظ ذہبی کی آپ کے سامنے ایک رائے رکھی تھی کہ رد و بدل ہو چکا ہے اور قرآن بھی اس کے بارے میں ہمیں وضاحت کرتا ہے. تو جب رد و بدل ہو گیا ہے تو پھر وہ جو قرآن کہتا ہے سابقہ کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، وہ پھر جب رد و بدل ہو گیا تو وہ سابقہ کتابوں پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا؟ فی نفس ہی جو کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اتاری گئی، جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت مسیح علیہ السلام پہ جو اتاری گئی، اس پر ایمان لانا ہے. اللہ کی کتاب تو وہ ہے نا، نازل ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام پر، تو ان کتب پر ایمان تو ہر صورت میں لانا ہے. یعنی یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس سے پہلے بھی تو یہ سلسلہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اسی نبوت کا سلسلہ ہے. وما کنت بدعا من الرسل، یہ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں ہے. جس طرح آدم کو بھیجا گیا حضرت مسیح علیہ السلام تک، یہ اسی کا ایک سلسلہ اور اسی کی ایک کڑی ہے. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عمارت ہے نبوت کی، رسالت کی، تو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو جب میں آ گیا تو وہ اینٹ لگ گئی، تو لہٰذا اب جو عمارت ہے نبوت کی، رسالت کی، وہ مکمل ہو گئی. تو یہ اصل بات ہے کہ جو کتب کے حوالے سے دیکھیے، اسلام میں تو ہم مسلمان ہی نہیں اس وقت تک ہو سکتے جب تک ہم گزشتہ انبیاء پر اور ان کی کتب پر ہم ایمان نہ لائیں. تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ جن کتابوں میں تحریف ہو گئی تو ہم ان کتابوں پر ایمان لا رہے ہیں، ہم اس پر لا رہے ہیں ایمان کہ جو اللہ نے نازل کی ہیں. ہمارا ایمان در حقیقت ان پر ہے. اور پھر یہ جو موجودہ کتابیں ہیں، الہامی کتب ہیں، ان میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حفاظت موجود ہے. یعنی تحریف یہ نہیں ہے، تحریف سے مراد کہ کلی طور پر پوری کتاب ہی، ہر چیز ہی بدل گئی، یعنی ہر چیز نہیں بدل، نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے یاجوج ماجوج کا ہم نے ذکر کیا، تو الہامی کتب میں بھی یاجوج ماجوج کا ہمیں ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح ہندوازم کی جو کتاب ہے قرآن غالباً ہے، اس میں بھی اس کا ذکر یاجوج ماجوج کا ملتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہم اصحاب کہف کا ہم نے ذکر کیا، وہ بھی ملتا ہے، ہمیں ملتا ہے.
اچھا دلچسپ بات یہ کہ جو اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی پہلے یہ بیان ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ اعتراض ہر نبی پر نعوذ باللہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب میں اگر ذکر ہے اصحاب کہف کا، یا اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا، یا ذوالقرنین کا، یا کسی اور کا واقعہ ذکر ہے، تو پھر کیا بائبل میں بھی پھر تورات سے لیا گیا؟ اگر تورات میں بیان ہے تو کیا اس سے پہلے والی کتاب سے لے کر پھر تورات میں شامل کیا گیا؟ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید بھی تسلسل ہے ان کتابوں کا، تو لہٰذا اٹ سیلف جو کتاب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ کتابیں بھی اگر آپ پڑھیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تقریباً روزانہ میں پڑھتا ہوں اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ تحریف نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہاں پر بولتی ہوئی نظر آتی ہے ذات۔ بالکل صحیح۔ اور پھر اسی سے متعلق ایک اور چیز بھی ہے نا، میں آپ سے جاننا بھی چاہوں گا کہ کیا عرب کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ اس پورے خطہ میں رہے، تو اس پورے خطہ کے اندر یعنی کہیں پہ یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ کوئی بائبل کا کوئی نسخہ جو عربی میں ہو وہاں پہ موجود ہو؟ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت آپ نے بیان کی تھی، اس میں ایک لفظ آتا ہے نسخۃ من التوراۃ، تو اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حصہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس تھا۔ ٹھیک، یہ ایک بات۔ مکمل جو تورات ہے یہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 250 سال کے بعد تورات کا ترجمہ ہوا، عربک میں ترجمہ ہوا، اور تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کہہ لیجئے کہ 1000 سال بعد جا کر پھر جو انجیل ہے تو اس کا ترجمہ پھر عربک میں ہوا، یعنی آپ کے زمانے میں تورات تھی تو وہ اتنا ہی، یعنی تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، لیکن زیادہ چونکہ وہ عبرانی زبان تھی، عبرو تھی، تو وہ اس کو سمجھتے تھے۔ صحیح، بہت خوبصورتی سے ہم نے اس کو آج اس موضوع پہ بات کی ہے۔ شارق آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، اگر ہیں تو پلیز۔ جی بہت شکریہ شعیب صاحب۔ اچھا، ایک ایسا نان مسلم شخص جس کے پاس جو کہ معاشی پسماندگی کا شکار ہے، اس کو زندگی کے خانہ خراب سے اتنا وقت ہی نہیں مل سکا کہ وہ خدا کے دین کو سمجھ سکے، اس طرف راغب ہو سکے، تو کیا ایسے شخص پر بھی جہنم واجب ہے خدا کی طرف سے، یا پھر کوئی ایسی صورت ہے اسلام میں کہ جہاں اس شخص کو سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس پہ ہم نے شاید گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی۔ یہ سوال بار بار سامنے آتا ہے کیونکہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس کا جواب چاہتا ہے ہمیشہ، اور اس کا جواب وہ اس طرح چاہتا ہے کہ جس طرح سیاہ اور سفید کا معاملہ ہوتا ہے، جی، چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، یہ اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے اس معاملے کا کہ وہ کل قیامت کے دن اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کا نبی اور رسول کہ جس پر وحی اترتی ہے وہ باتوں کو کیٹاگوریکلی کلیئرلی بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنے رسول پر وحی کرتا ہے، نازل فرماتا ہے، تو وہ لوگوں کو اس طریقے سے بیان کر دیتا ہے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس کے علاوہ دیگر کفار اور مشرکین ہیں، وہ بالکل اسی طرح کہ وہ جہنمی ہیں، وہ عذاب میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کا انکار کیا، پیغمبر ان کے سامنے موجود ہے، خدا کی حجت موجود ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ ایک طبقہ ہو جاتا ہے کہ جن پر جہنم لازم اور واجب ہو گئی۔ اب اس کے بعد کا جو طبقہ ہوتا ہے نا، اس کی جو حالت اور اس کی جو کیفیت ہے، ایک تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا حق نہیں ہوتا کہ ہم کسی پر جہنم کو واجب کر دیں، جہنم کو لازم کر دیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کا معاملہ ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جس کو میں اکثر طور پہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان تک ایک بات کیسے پہنچی اور کس حالت میں پہنچی اور کس سطح کی پہنچی، یہ اس چیز کا سوال انسان سے قیامت کے دن ضرور ہوگا، یعنی اس کو ضرور اس کا وہ جواب دہی اس سے ہوگی کہ بھئی آپ تک دعوت پہنچی تھی، اس حد تک پہنچی تھی، آپ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو پہاڑی پر رہتا ہے، چوٹی پر رہتا ہے،
اب اس تک کوئی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، کوئی رسول نہیں پہنچا اس پر، لیکن اس پر یہ ضرور لازم ہے کہ وہ خدا کو مانے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اچھا، اور وہ کائنات میں غور و فکر کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ مظاہر دیکھ سکتا ہے، مظاہر فطرت کو دیکھ سکتا ہے. تو کم از کم اللہ قیامت کے دن یہ اس سے ضرور سوال کرے گا کہ ٹھیک ہے پیغمبر تیرے پاس نہیں آیا، لیکن کیا تو نے میری ذات کو مانا یا نہیں مانا؟ یہ سوال اس سے کم از کم ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو جس سطح تک دعوت پہنچی اس سطح تک انسان خدا کی بارگاہ میں ضرور جواب دے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق آپ سوالات کر رہے تھے. جی اچھا، اسلام میں دیت کا کانسیپٹ کیوں ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کیونکہ اگر آپ ایک شخص کو قتل کرتے ہیں اور پھر پیسے دے کر جو ہے وہ معاملہ رفع دفع بھی ہو جاتا ہے، تو اسلام میں اس چیز کی اجازت کیوں ہے؟ کیونکہ نمبر ایک، اسلام میں قصاص کی بھی بات کی گئی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہمارے معاشرے میں، یعنی کہ ایک ایسا ایک ایونٹ ہوا جس کے بعد لوگوں کے کہنے پر اس شخص کو جو ہے دوبارہ جیل بھیجا گیا. اس نے دیت دے کر رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی معاملے کو. تو اسلام میں کیوں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو قصاص کو آپ دیکھ لیں. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص لازم کیا گیا. اب یہاں پر یہ آپ دیکھیے کہ فرد کو مخاطب نہیں کیا گیا، اجتماعیت کو مخاطب کیا گیا. یعنی گویا کہ آپ کا جو نظم اجتماعی ہے، ریاست ہے، آپ کی عدالت ہے، اس کو مخاطب کیا گیا کہ قصاص جو ہے یہ آپ کو معاشرے نے دلوانا ہے. ایک مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا حق اس کو ملنا چاہیے. ایک شخص کا قتل ہوا ہے، اور انسان ایک کا جو قتل ہے، قرآن کہتا ہے یہ گویا کہ انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے. عرب کے معاشرے میں یہ ایک بہت بری ریت تھی کہ قتل کوئی کرتا تھا، اس کے بدلے میں قتل کسی اور کو کر دیا جاتا تھا. یعنی مثال کے طور پر کسی سردار نے قتل کیا تو اس سردار کو قتل نہیں کیا جاتا تھا قصاص میں، بلکہ کسی غلام کو، کسی کمزور کو، غریب کو لے کر اس کے سب آرڈینیٹ کو قتل کر دیا جاتا تھا. اسلام نے جو عرب میں ظالمانہ جو رواج تھے، رسوم تھے، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیت در حقیقت یہ کوئی فرض اور لازم نہیں ہے، یہ ایک صورت ایسی پیدا کر دی گئی جو تخفیف کی صورت. قرآن پاک نے اس کو یہی بیان فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف بھی ہے، آسانی بھی ہے اور رحمت بھی ہے. آپشن یعنی کہہ سکتے ہیں، آپشن آپ کہہ لیجیے. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورثاء پر. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ ہر صورت میں اس کو نافذ کریں گے. مثال کے طور پر اگر ورثاء کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے، ہم دیت پہ نہیں جاتے، ہم نے قصاص ہی لینا ہے، ہم نے قصاص لینا ہے، تو وہ ہر صورت میں پھر قصاص ہی کو نافذ کیا جائے گا. دیت بھی اصل جو ہمارے معاشرے میں جو صورتیں نظر آتی ہیں، یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے، کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں جو طریقہ رائج ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے. یعنی اسلام نے جو قصاص کو بیان کیا، جو دیت کو بیان کیا، اس حکمت کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو قتل کرنا اپنے لیے معمولی چیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قتل کر دیں گے تو اس کے بعد کوئی دیت ادا کر دیں گے، خون بہا دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے، قانون اسلامی یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہے تو ایسے شخص کو بے شک اگر ورثاء معاف بھی کر دیتے ہیں، ریاست اس کو معاف نہ کرے، عدالت اس کو معاف نہیں کرے گی. ہمارے ہاں یہ غلط طریقہ کار رائج ہے کہ جب معاف کر دیا ورثاء نے تو اس کے بعد عدالت نے بھی چھوڑ دیا اور معاف کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ورثاء معاف بھی کر دیں، عدالت اگر دیکھتی ہے کہ یہ جو قاتل ہے یہ عادی قاتل ہے، عادی مجرم ہے، اس کا یہی رویہ ہے فرعونیت کا اور ظلم کا رویہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے تو لہٰذا میں اس میں دے کر یعنی آزاد ہو جاؤں گا، کل پھر کسی اور کو قتل کر دوں گا، کیا ہو جائے گا، میں پیسے دے دیتا ہوں. تو ایک تو یہ. دوسری جو بات آپ نے کہا، جو دباؤ پیدا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر فیملی کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ دیکھ لو، ہم نے آپ کا یہ بندہ مار دیا تو ہم اور بھی مار سکتے ہیں، تو ہمیں کون سا مسئلہ ہے. تو یہ ڈرا دھمکا کر پاکستان میں اکثر طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو
اشرافیہ جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ان کے نوجوان بچے یا بچیاں اس طرح کا قدم اٹھاتی ہیں اور کسی کو کچل کر گزر گئے، کسی کو مار دیا، پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ صلح صفائی ہو گئی اور کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنا دی گئی کہ جس سے وہ جو قاتل ہے یا قاتلہ وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر ورثہ کو کیوں یہ حق دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں دیت لینی ہے یا نہیں؟ وہ اس لیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو مارنے والا ہو وہ واقعی ایسا انسان ہو کہ جو عادی مجرم ہو، قتل کرنے والا ہو، کئی دفعہ غلطی سے بھی انسان سے ہو جاتا ہے اور ایسی صورت نہیں بنتی، تو وہاں پر ایک گنجائش، ایک حالت یہ رکھ دی گئی کہ ورثاء بھی دیکھ لیں، جج کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ اگر وہ قصاص چاہتے ہیں تو قصاص اگر ورثاء چاہتے ہیں تو پھر کوئی بھی ان کو قصاص سے منع نہیں کر سکتا، یہ ان کا حق ہے۔ ایک صورت یہ رکھ دی گئی کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک شخص چلا گیا، اس کی جان چلی گئی، تو اب جو قاتل ہے اس کو بھی ہر صورت میں اگر قتل کیا جائے تو دوسری جان کا نقصان ہوگا، تو ممکن ہے کہ یہ شخص ایسا ہو کہ جس سے اس طرح قتل نہ ہوا ہو کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر صورت میں مارا جائے اور اس کی جان لی جائے۔ اچھا، کچھ پروگرامز پہلے یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا جیسے کہ ایک واقعہ رونما ہوا جہاں پہ ایک بیٹے نے باپ کو قتل کیا، تو اس حوالے سے پروگرام میں آپ بتا رہے تھے کہ جو بیٹے نے قتل کیا باپ کو، ایک تو اس کو جائیداد بھی نہیں ملے گی اور میرے خیال میں اس کو قتل بھی کیا جائے گا بدلے میں، یہ سزا شریعت میں دی گئی ہے اس کی۔ لیکن پھر میں نے ایک جگہ پہ یہ بھی سنا کہ شریعت میں باپ اگر بیٹے کو قتل کرتا ہے تو باپ کو سزا نہیں دی جائے گی، تو شریعت میں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ بہت اہم سوال ہے یہ کہ بیٹا قتل کرے باپ کو، جی، تو حدیث پاک کے مطابق جو قاتل ہے اس کو وراثت نہیں ملے گی، ترکہ نہیں ملے گا۔ باپ نے قتل کیا بیٹے کو تو بیٹے کے ورثہ اور ترکہ سے باپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ بیٹے کا جو معاملہ ہے وہ والد سے مختلف ہے، یعنی فقہائے کرام نے اس کی کوئی اور دلیل نہیں دی، کوئی اور وجہ بیان نہیں کی سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ باپ ہے، وہ اس کے جنم کا، اس کے پیدائش کا ذریعہ بنا، وہ احترام کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن دیت ہر صورت میں اس سے وصول کی جائے گی، باپ سے آلٹرنیٹ جو سزا ہے متبادل وہ اس کو ہر صورت میں دی جائے گی کہ باپ جو ہے وہ اس کی دیت بھی ادا کرے گا اور پھر اس دیت کو اس کے ورثاء میں تقسیم بھی کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کی مقتول کی ملکیت کی صورت وہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ جو مقتول یعنی بیٹا ہے اس کی جو آگے وراثت ہے، جو کچھ ہے، اس سے باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ فقہائے کرام نے بیان کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے انصاف فراہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، باپ جو ہوتا ہے نا وہ محبت کا، شفقت کا وہ محور ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے۔ اگر وہ قدم ایسا کوئی اٹھاتا ہے یا تو غلطی میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان کسی پر ہاتھ اٹھاتا ہے کہ میں اس کو تھپڑ ماروں تو کئی دفعہ اس تھپڑ سے اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے مسائل وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے باپ کو ایک لحاظ سے یہ استثناء دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے دیکھنے تھیں۔ ہمارے صاحب، آج کی حدیث مبارکہ کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ یعنی بغض رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کسی کے لیے کینہ اور بغض اپنے دل میں رکھنا، اپنے بھائی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے اگر کوئی شخص اپنے دل میں بغض کو، کینہ کو، حسد کو پالتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ بے شک وہ مشرک نہیں ہے، یعنی شرک نہیں کرتا، لیکن بغض رکھتا ہے اور کینہ اپنے دل میں پالتا ہے، تو فرمایا کہ جمعرات اور پیر یہ وہ دن ہیں کہ جب اللہ اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، لیکن یہ ایسا بدنصیب شخص ہوگا کہ جس کے دل میں کینہ، بغض ہے، یہ شخص اس دن بھی یعنی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وفات اس کی ہو جاتی ہے، تو یہ ایسا بدنصیب شخص ہوگا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے بند رہیں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ شارق آپ کے وقت کا، آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے
اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔